قرآن مجید فرقان حمید کی بڑی معروف اور خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ میں دنیا میں اچھے اخلاق کی تکمیل کرنے کے لیے آیا ہوں۔ ہمارے ہاں لوگوں نے اخلاق کا مطلب فقط میٹھا بولنا سمجھ لیا ہے کہ میں میٹھا بولتا ہوں تو میں با اخلاق ہوں۔ تو یاد رکھیے گا کہ میٹھا بولنا بھی اخلاق کا حصہ ہے، لیکن صرف میٹھا بولنا اخلاق نہیں۔ میٹھا تو لوگ اپنے مطلب کے لیے بھی بولتے، اپنا کام نکلوانے کے لیے بھی میٹھا بولتے ہیں، وقتی اور ضروری معاملات کے لیے بھی میٹھا بولتے ہیں۔ اصل اخلاق تو یہ ہے کہ آپ جب بھی بولیں سچ بولیں، آپ خوشامد سے بچیں، جھوٹ سے بچیں، بددیانتی سے بچیں۔ اکثر میں دوستوں کی خدمت میں ایک بات عرض کیا کرتا ہوں کہ ہمارے ہاں لوگوں نے سمجھ لیا ہے کہ 3 4 5 چیزیں صرف شاید سنت ہیں: میٹھا کھانا، مسواک کرنا، ٹخنوں ہوا تھا۔ اور جس سے سب سے پہلے لوگوں نے حضور علیہ السلام کو جاننا شروع کیا تھا وہ یہ تھا کہ یہ محبوب صادق ہیں اور امین ہیں، سچ بولتے ہیں اور دیانتدار ہیں۔ اخلاقی رویوں کا بہت بڑا فقدان ہوتا جا رہا ہے اور قحط پڑتا جا رہا ہے اخلاقیات کا۔ ہماری سوسائٹی آہستہ آہستہ اس طرح کی ہوتی جا رہی ہے کہ لوگوں کو صرف اپنے آپ سے غرض رہ گئی ہے، اپنے مفادات سے مطلب رہ گیا، اور باقی چیزوں سے لوگ آہستہ آہستہ نکلتے جا رہے ہیں۔ اچھی طرح سمجھ لیجئے گا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑے عظیم ترین اخلاقات کر کے دیکھ لیں۔ آپ اس سے پوچھیں گے کہ کتنی انویسٹمنٹ چاہیے اچھا کاروبار کرنے کے لیے، تو وہ آپ کو بتائے گا کہ انویسٹمنٹ سے زیادہ اس بات کی ضرورت ہوتی ہے کہ لوگ آپ پر اعتبار کریں۔ جس بزنس مین کا مارکیٹ میں لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ سچ بولتا ہے، یہ دیانتدار ہے، اس کا کاروبار زیادہ اچھا چلتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ اپنے معاشرے کو، اپنی سوسائٹی کو سچائی کا پیغام دیا ہے۔ جناب ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے جب جس انداز میں ہم حضور کے بارے میں کیا کرتے، اور ان سوالات میں ایک سوال اس نے یہ بھی پوچھا، یہ بخاری شریف سے لے کر تمام کتب میں یہ روایت موجود ہے، ایک سوال یہ بھی پوچھا تھا اس نے کہ بتائیے جس محبوب نے دعوی نبوت کیا ہے کیا کبھی انہوں نے جھوٹ بھی بولا ہے؟ یہاں تو لوگ لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں، کوئی فائدہ نہیں ہوتا، ذاتی طور پر ایک ٹکے کا فائدہ نہیں، لیکن بلا وجہ کے جھوٹ۔ کیا اس محبوب نے کبھی جھوٹ بولا ہے؟ کبھی؟ نوجوانوں سنو، اعتبار جس آدمی کا اٹھ جائے، وہ جتنا مرضی بڑا آدمی بھی ہو، وہ سوسائٹی میں صفر پہ آ جاتا ہے۔ سچ بولو گے تو اعتبار قائم ہوگا، لوگ آپ کی عزت کریں گے، قدر کریں گے، لوگ آپ کو آپ تھوڑی باتیں کریں زندگی میں، لیکن صرف اتنی کریں جتنی باتوں پر پورا اترنا ہے، اس سے زیادہ ایک جملہ بھی نہیں بولیں۔ ابو سفیان فرماتے ہیں کہ مجھ سے کہا بادشاہ نے بتائیے کبھی حضور نے جھوٹ بھی بولا ہے؟ تو کہتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے میں خاموش ہوا، اور پھر زبان حال سے گویا کہا کہ وہ رشتے میں میں نے دیکھا ہے، جناب ختیجہ کا دولہا بنے بھی دیکھا ہے، اور ان کی گود میں بیٹیوں کو کھیلتے بھی دیکھا ہے، اور ان کے مقدس بال میرے سامنے سفید ہوئے۔ مخالفت اپنی جگہ پر محبوب کی زبان سے جب بھی نکلتا ہے حق اور سچ ہی نکلتا ہے۔ میری بات کو اچھی طرح سمجھیے گا، اس بات پر جو تبصرہ کیا نا شاہ روم نے وہ بڑا انوکھا ہے۔ شاہ روم کہنے لگے پھر بات تو ختم، نے بندوں سے کبھی جھوٹ نہیں بولا، وہ بلا یہ والا جھوٹ کیوں بولے گا کہ میں اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں؟ تو یہ صداقت کی دلیل ہے۔ تو ایک تو اخلاقی رویوں میں اس بات کو پیدا کریں کہ بلا وجہ کے جھوٹ اور بلا وجہ کی گپیں ان سے اپنے آپ کو نکالیں۔ دوسری ایک بہت بڑی اخلاقی ضرورت ہماری سوسائٹی کو ہے، وہ یہ ہے
کہ کبھی کسی دنیا دار کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں، کبھی کسی سے لالچ وابستہ نہ کریں، خودداری، عزت نفس، قناعت، جو اللہ نے آپ کو دیا اس پر پورے طور پہ راضی رہیں۔ لیکن کسی کی بڑی گاڑی دیکھ کر پریشان ہو جانا اور کسی شخص کا بنگلہ دیکھ کر پریشان ہو جانا، آج کل نوجوانوں میں ایک بڑی خوفناک بات پائی جاتی ہے۔ مجھے ایک دو جگہ سننے کا موقع ملا تو مجھے بڑی تکلیف ہوئی۔ وہ کہنے لگے جی کاروبار ضرور کرنا ہے ہم نے، پر دوسروں کے پیسوں پہ کرنا ہے۔ تو خطرناک سوچ ہے۔ اس طرح کی سوچیں تو معاشرے کو کھا جاتی ہیں۔ یعنی آپ کسی کے بل بوتے پر جینا چاہتے ہیں۔ مسند امام احمد بن حنبل میں حدیث موجود ہے، ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ ذلت کیا ہے؟ نبی کریم نے فرمایا لالچ نہ کرنا، ذلیل ہو جائے گا۔ تو یا رسول اللہ عزت کیا ہے؟ فرمایا جو رب نے تجھے دیا ہے تو اس پہ راضی ہو جا، اللہ تجھے عزت عطا فرما دے گا۔ تو خودداری اپنی طبیعت میں پیدا کریں، عزت نفس پیدا کریں۔ یہ ہاتھ پھیلانا، یہ ڈھونڈتے پھرنا کہ کوئی امیر آدمی مجھ پر مہربان ہو جائے، یہ خوابیں دیکھنا کہ کوئی ایسا چیک لگ جائے کہ میں بھی آگے چلا جاؤں، اس سے قومیں بزدل ہو جاتی ہیں، باصلاحیت لوگ بھی بیکار ہو جاتے ہیں۔ خود محنت کریں۔ اقبال کہتے ہیں اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے تو خود محنت کر۔ ایک کی تو پیشہ برا ہے دنیا میں اور وہ ہے کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا، باقی تو جو ریڑھی لگاتا ہے اور مزدوری کر کے کھاتا ہے وہ بڑا عظیم آدمی ہے، باقی جو مزدور کے ہاتھ ہیں وہ بڑے قیمتی ہیں۔ کبھی کسی کی طرف، پھر میں آپ کو بڑی ذمہ داری سے اور تجربے کے بعد بتاتا ہوں کہ آپ خوددار ہو جائیں، اللہ مدد بھی بڑی فرماتا ہے۔ آپ ارادہ کریں کہ میں نے اپنے دست و بازو پہ آگے بڑھنا ہے، اللہ تعالیٰ رحمت فرماتا ہے اور بڑے دروازے کھول دیتا ہے، آسانیاں ہونی شروع ہو جاتی۔ لیکن جیسے جیسے ہرس، ہوس، لالچ، طمع بڑھے گا حالات خراب ہوں گے۔ حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بخاری میں موجود ہے، فرماتے ہیں میں حضور کی بارگاہ میں حاضر تھا، نبی کریم علیہ السلام بانٹ رہے تھے تو میں نے بھی دیکھا جو ان کو بانٹتے، تو میں نے بھی بڑھ کے شوق تھے، دستے عطا کے سامنے دستے طلب بڑھا دیا۔ تو میں نے بھی عرض کی یہ تو محبوب نے ایک دفعہ بھی دیا، دو دفعہ بھی دیا اور تین دفعہ بھی دیا، اور پھر ایک نصیحت بھی فرمائی، ایک تربیت بھی محبوب نے فرمائی۔ حضور فرمانے لگے حکیم یہ مال بڑا میٹھا ہوتا ہے، لیکن اگر قناعت کے ساتھ اسے لوگے نا، قناعت کے ساتھ، تو پھر یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ لیکن فرمایا اگر لالچ کے ساتھ لوگے نا، یہ حضور ہمیں سمجھا رہے ہیں، صحابی وسیلہ ہے اور ہمیں نصیحت ہو رہی۔ کریم فرمانے لگے اگر اس کو تم لالچ سے لوگے تو فرمایا اس آدمی کی طرح ہو جاؤ گے جو کھانا تو کھاتا ہے پر اس کا پیٹ نہیں بھرتا، وہ بار بار کھاتا ہے، بار بار کھاتا ہے، سہ سہ نفل نمازاں پڑھیاں پر ظالم نفس نہ مردہ ہو، بار بار کھاتا ہے۔ تو جب آپ قناعت کرتے ہیں، اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں اور مالک سے طلب کرتے ہیں تو پھر وہ بے حساب دیتا ہے۔ لیکن جب توجہ یہ ہو جائے کہ میں نے کسی دنیا دار سے لینا ہے، فلاں سے حاصل کرنا ہے، حضرت حکیم بن حزام کہتے ہیں محبوب نے کہا میرے ہاتھ پر بیعت کرو کہ کبھی کسی دنیا دار کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاؤ، بیعت کرو۔ آپ فرماتے ہیں میں نے اپنے نبی سے وعدہ کیا، پھر عمر گزر گئی، کبھی کسی دنیا دار کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا، یہاں تک کہ وہ گھوڑے پر بیٹھے ہوتے تھے اور درہ کبھی ہاتھ سے گر جاتا تھا نا تو قریب غلام کھڑا ہوتا تھا تو اسے بھی نہیں فرماتے تھے مجھے اٹھا کے دے دو، خود گھوڑے سے اترتے تھے، خود درہ اٹھاتے تھے۔ خادم کہتا مجھے بتا دیتے میں کر دیتا، فرمایا کیسے بتا دیتے؟ میں نے اپنے نبی سے وعدہ کیا ہے کبھی کسی دنیا دار کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاؤں گا ذات کے لیے۔ حضرت ابو بکر صدیق کے زمانے میں انہیں بلایا گیا اور کہا گیا یہ آپ حصہ لے لیں، تو انہوں نے کہا نا جی، یہ مال غنیمت میں سے بھی میرا حصہ کسی اور کو دے دیں، میں نے حضور سے وعدہ کیا ہے۔ جناب عمر کے زمانے تک ان کا یہی حال رہا، پھر وصال فرمایا۔ تو یاد رکھیے گا جب تک خودداری نہیں نہ پیدا ہوتی، عزت نفس نہیں پیدا ہوتی،
उतनी देर तक आप इखलाकी बुलंदी को पा नहीं सकते। वो हातिम ताई से किसी ने कहा था कभी अपने से बड़ा सखी भी देखा है? उसने कहा देखा है। वो कैसे? कहने लगे मैंने एक दिन सारे शहर की दावत पकाई थी, तो मैंने कहा देखूं जरा सारे लोग आ गए कि कोई रह गया है, तो मैं चेहरे पे निकाब डाल के गया तो एक बूढ़ा आदमी जंगल में लकड़ियां काट रहा था। तो मैंने उसे कहा बुजुर्गो आपको दावत नहीं मिली आज? हातिम ताई के यहाँ दावत थी। तो कहने लगा मिली थी। तो गए क्यों नहीं? तो हातिम कहते हैं वो मुझे कहने लगा मुझे ना अपने हाथों की कमाई का चस्का लग गया है। किस कमाई का? हल्का सा बोलिएगा। अपने। और नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं सबसे बेहतरीन कमाई वो है जो बंदा अपने दो हाथों से करके खाता है। मुझे अपने हाथों की कमाई का चस्का लग गया है। हातिम कहते हैं मैं बड़ा परेशान हुआ कि कमाल हो गई यार, मजदूर होकर दावत इतनी कीमती और ये गया नहीं। कहते मैं घोड़े पे बैठ के वापिस आने लगा तो पीछे से मुझे आवाज दी, कहने लगा ये 3 दिनार मेरे भी ले जाना और वहां जो लंगर पका रहा उसे दे देना। हातिम ताई को तो जरूरत नहीं, बड़े बड़े अच्छे लोगों ने दावत पे आना है, चलो थोड़ा हिस्सा मेरा भी पड़ जाएगा। तो हातिम कहते मैं घोड़े से गिर गया नीचे और मैंने कहा इधर आ तेरे हाथ चूमूं, मैं हातिम ताई हूं, मैं तो अमीर हो के सखी हूं, तू तो गरीब हो के बड़ा सखी है। नौजवानों हाथों की कमाई, मेहनत, जद्दोजहद, ये सारे बुज़दिल लोग ढूंढा करते हैं। वो एक शायर थे ना, शायरों से माजरत के तो बाज़ों का शुअरा की हालत भी ऐसी होती है कि लोग 4 पैसे दे जाते हैं। तो वो शायर थे तो वो बड़ी चादर लपेट रखी थी, तो किसी वीराने में बैठे थे और बाल बिखरे हुए थे। सबकी तो खैर ये कैफियत नहीं होती लेकिन बाज की। तो एक शख्स वहां से गुजरा तो वो 5 रुपए फेंक गया। तो शायर ने बड़ी तगड़ी बात की जो समझने वाली। उसने कहा ये पैसे क्यों दे रहे हो? उसने कहा आपको जरूरत होगी, आप गरीब हैं। तो उसने कहा जरूरत होगी तो अल्लाह रसूल से मांगूंगा, तुमसे क्यों मांगूं? उसने कहा आपको हाजत होगी। तो उसने कहा ये आरज़ुए करम और मैं आपसे करूं, ये आरज़ुए करम और मैं आपसे करूं, ये भीख उसको दीजिए जिसका खुदा ना हो। मैं को लावारस हूं। देखे ना, वो आज बाज लोग ऐसे हैं, बाज गिरोह ऐसे हैं, बार शोबा है, जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले लोग रहते हैं जिसके बारे में लोगों का ख्याल है कि ये आया तो मुझे मुफ्ती देना पड़ेगा, शायद ये बंदा आया तो मुझे बिल्कुल पैसे नहीं देगा। आला हजरत बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह दुकानदार के पास गए सरसों का तेल लेने। तो आपने उसे बोतल थमाई, कहा ये तेल भर दो। तो उसने बोतल में तेल भरा तो फरमाया कितने पैसे? कहने लगा वैसे तो 5 आने की है, आप हमारे आलिम हैं, आप 3 आने दे दें। तो फाजिल बरेलवी ने पूरे ही 5 दिए। फरमाया तो पूरे रख, मैं अपना इल्म 2 आने का नहीं बेचा करता। करो मद अहले दुवल रजा, बड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पाराए ना नहीं। मेरे अजीज खुददारी, विकार, इज्जत नफ्स ये छोड़ दे। हर वक्त अपने आप को मिस्कीन जाहिर करना ये छोड़ दे। हर वक्त वो एक जगह पे बट रहा था कुछ सामान राशन का, तो मैं वहां से गाड़ी में गुजरा तो मैंने उन लोगों को देखा कि वो लड़ रहे थे। तो मैंने एक को साइड पे करके पूछा कि वैसे आप ये राशन कितने दिन खा लेंगे, आपका क्या ख्याल है? वैसे कितने को दिन? 15 दिन, 18 दिन, चले जोर लगा ले 1 महीना। तो जब सारी जिंदगी मेहनत से कमा के खाना है तो ये रिसवाई आपने क्यों इकट्ठी कर ली? ये आपको इज्जत से देते, नवाजते, वो बात अलग थी। ये क्या रंग आपने इख्तियार कर लिया? नौजवानों जीना सीखो यार, मेहनत करनी सीखो, मुशक्कत करना सीखो। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्मत को मेहनत का रास्ता दिखाया है, मुशक्कत की राह दिखाई है। ये सुनो, ये सियासता में हदीस है। एक नौजवान ने आके अर्ज किया था या रसूलल्लाह कुछ दीजिए। तो नबी करीम ने फरमाया तेरे पास कुछ नहीं? उसने कहा या रसूलल्लाह मेरे घर में 1 कंबल और 1 प्याला है। इतनी बड़ी तादाद में आप लोग यहाँ मौजूद हैं, मैं अगर पूछूं ना आपसे कि कोई इतना गरीब है जिसके घर में 1 ही कंबल और 1 ही प्याला हो तो नहीं मिलेगा इस मजमे में। सिर्फ 1 प्याला और 1 कंबल, ये देखें ये उसकी रास है, इन्वेस्टमेंट है। हुजूर ने फरमाया लेके आ, वो लेके आए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बोली लगा दी, कौन खरीदेगा? एक सहाबी ने कहा 1 दिनार में खरीदूंगा, एक ने कहा 2 दिनार में। हुजूर ने 2 दिनार में बेच दिया।
فرمایا جا 1 دینار کا کھانا لے جا گھر اور 1 دینار کا کلاڑا خرید کے لا۔ وہ کلاڑا خرید کے لایا تو تھا بڑا نصیبوں والا۔ فرماتے ہیں اس کلاڑے کے اندر دستہ نبی پاک نے اپنے دستے مبارک سے لگایا۔ فرمایا جا جا کے جنگل سے لکڑیاں کاٹ، کھا بھی اور کھلا بھی، پہن بھی اور پہنا بھی، اور 15 دن مجھے اس طرح نظر نہ آنا، یعنی فرض نماز کے علاوہ ملاقات نہ کرنا، محنت کر، نکل میدان میں، اٹھ باندھ کمر، کیوں ڈرتا ہے؟ پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ ہمت کریں، جدوجہد کریں، جب آپ ایک قدم اٹھاتے ہیں تو اللہ کی مدد مل جاتی ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں وہ 15 دنوں کے بعد آیا نوجوان، تو حضور نے پوچھا اب کیا حال ہے؟ کہنے لگا یا رسول اللہ پہلے 1 پیالہ تھا اب سارے گھر کے برتن بن گئے۔ حضور پہلے 1 بستر تھا اب سارے گھر کے بستر بن گئے۔ تو نبی پاک نے محنت کی طرف لگایا۔ ہمارے نوجوان نا بیچارے وہ ساری زندگی سوچتے رہتے ہیں میری کبھی وہ UK والی خالہ مہربان ہو جائے نا، وہ میرا امریکہ والا ماموں مہربانی کرے، تو آپ پریشان نہ ہو، ماموں کو بھی پتہ ہے آپ کی توجہ اس طرف ہے، ان سے بھی کوئی ہاتھ ملاتا ہے تو انہیں یوں ہی لگتا ہے کہ شاید اس کو بھی مجھ سے لالچ ہے، اس کو بھی وہ بھی بیچارے الجھے ہوئے ہیں۔ ان چکروں سے باہر کیوں نہ آئے؟ آپ کو پتہ ہے زندگی میں خوش کون ہوتا ہے؟ جو اپنے نصیب سے خوش ہو جاتا ہے، جو خود سے محنت کرتا ہے، جو خود سے جدوجہد کرتا ہے۔ سارے ڈھونڈتے پھرنا، گردن کو جھکا دیتا ہے خیرات کا پتھر، اور جہاں میں مانگنے والوں کے سر کبھی اونچے نہیں ہوتے۔ وہ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے پاس میں ایک نوجوان آیا، اس نے آ کے کہا حضور آج کے بعد میں نے محنت نہیں کرنی۔ فرمایا کیا ہوا؟ کہنے لگا آج میں نے عجیب نظارہ دیکھا ہے، شیر نے شکار کیا ہے اور ایک بکرا اس نے مارا ہے اور آدھے سے زیادہ خود کھایا ہے اور باقی بچا ہوا لے کے پہاڑ پہ چڑھ گیا۔ وہاں ایک اندھی لومڑی بیٹھی تھی، باقی کا شکار اس نے لومڑی کو کھلایا ہے، تو میں سمجھ گیا ہوں جو رب اس اندھی لومڑی کے لیے وہاں بندوبست کرتا ہے نا، بھیجتا ہے، وہ مجھے بھی بھیجے گا، لہذا میں نے کام نہیں کرنا۔ تو خواجہ حسن بصری مسکرائے اور بڑا ہی مسکرائے، اور پھر اس بچے پر شفقت کا ہاتھ پھیرا، کہنے لگے پتر کمال ہے نا تیری سوچ، تو نے کہانی میں 2 کردار دیکھے، ایک لومڑی ایک شیر، تو نے لومڑی بننے کا پروگرام بنایا، شیر بننے کا کیوں نہیں بنایا؟ تو شیر بننا، تو شکار کر، خود بھی کھا اور دوسروں کو بھی کھلا، لیکن یہ کیا ذائقہ ہوا کہ بس وہیں گر جانا ہے، اسی طرف ہی صرف آنا ہے۔ ایک تو سچ بولیں، خوددار بنے، اور تیسرا حضور نے ہمیں جو اخلاق سکھایا ہے نا وہ یہ ہے کہ سوچ چھوٹی نہیں رکھنی، کبھی بھی سوچیں بڑی ہونی چاہیے، دائروں میں بند نہ ہو۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مخلوق کے رسول بن کے آئے ہیں۔ حضور جب بھی بات کرتے تھے عالمی کرتے تھے، نبی کریم جب بھی سوچیں دیتے تھے قومی اور ملی دیتے تھے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری سوچیں ذاتی ہیں، قومی نہیں، ملی نہیں، عالمی نہیں۔ یعنی جس بندے نے 6 کروڑ کا گھر بنایا ہے نا، وہ 5 لاکھ روپیہ اپنے دروازے میں گلی میں لگانے کو تیار نہیں ہوتا، وہ کہتا ہے جی یہ گھر تو میرا ہے تو گلی سانجھی ہے۔ وہ خدا کے بندے ملی سوچیں پیدا کریں، ملی، قومی۔ بزرگ فرمایا کرتے کہ پڑوسیوں کی آگ کسی وقت اس لیے بھی بجھا دینی چاہیے کہ اگر ان کی نہ بجھائی تو ہمارے گھر بھی آ سکتی۔ آپ دوسروں کا بھلا اس نیت سے کر دیں کہ سوسائٹی میں سکون پیدا ہو، معاشرے میں امن قائم ہوگا۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہماری سوچیں بڑی ذاتی ہیں اور چھوٹی ہیں، معاف کیجئے گا۔ جب تک سوچیں بڑی نہیں ہوتی، قومی نہیں ہوتی۔ حضور جب بھی بات کرتے تھے مضبوط بات کرتے تھے، جب بھی بات کرتے بڑی بات کرتے۔ حضور صحابہ کو جب سوچیں دیتے تو بڑی دیتے، امت کو جب پیغام دیتے تو بڑی دیتے۔ حضور دنیا میں پھیلنے کی بات کرتے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک سفر سے واپس آئے تو آثار سفر تھے حضور کے وجود نور پر۔ ہم لوگ سفر کرتے رہتے ہیں، میرے جیسے لوگ جو صبح کسی شہر میں ہوتے ہیں، دوپہر کسی شہر میں ہوتے ہیں۔ جس محبت سے آپ لوگ آئے ہیں نا، تو میں جنوبی پنجاب کی طرف نکلا ہوا تھا ایک دفعہ، تو مجھ سے ایک دوست نے پوچھا کہ یہ ضلع آپ کا ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ کہنے لگے کون سا؟
میں نے کہا اب تو یوں لگتا ہے ہر ضلع ہی اپنا ضلع ہے. عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزو رسول، اور کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجو رسول. تو لگتا ہے ہر ضلع ہی اپنا ہے. اس طرح محبت سے والہانہ انداز میں محبوب کے غلام نوازتے ہیں. اللہ تعالی ہمارے حال پہ رحم کرے اور ہماری خطاؤں کو معاف کریں. جو عرض کرنا چاہتا ہوں اس پر غور فرمائیے گا، سمجھیے گا اس بات کو کہ سفر کرتا ہے نا بندہ، تو سفر کی ایک اپنی تھکان ہوتی، اس کی ایک اپنی. آپ 1 گھنٹے کا سفر کر کے گھر لوٹ آئے تو تھوڑی دیر آرام کرنے کو جی چاہیت پر. سیدہ طیبہ طاہرہ مخدومہ کائنات حضرت سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور جب کہیں جاتے تھے تو سب سے آخر میں سیدہ فاطمہ کے ہاں تشریف لے جاتے، واپس آتے تو سب سے پہلے سیدہ کے ہاں تشریف لے کے آتے. تو حضور سب سے پہلے چونکہ ان کے کاشانہ نور میں گئے تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پہنچے تو وہ سفر کے آثار اور بظاہر تھکاوٹ دیکھ کے نا تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑی سی پریشان ہوئی اور رونے لگی اور عرض گزار ہوئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کتنی مشقت اٹھاتے ہیں دین کے لیے، کتنی جد و جہد کرتے ہیں. اچھا ہمارے بچے ہمارا کو دکھ بیان کرے نا، ہمارے بچے تو ہم کہتے ہیں پتر تینوں تو ایک گل دا پتہ ہے، میرے کو تیدو وڈیاں وڈیاں داستاناں نے، میں تو بڑا دکھی ہوں. وہ میں اکثر کہا کرتا ہوں اپنے گھر والوں سے کہ میں گھر میں آتا ہوں تو میں یہ نہیں چاہتا میں تھکا ماندہ آؤں اور برے حال سے آؤں اور میرے بچے کہیں کہ ہم نے وہ کام نہیں کرنا جو ہمارا ابا کرتا ہے. یہ بڑی مشکل میں ہے. ہم خوش خوش گھر میں جائیں تاکہ ہمارے بچے کہیں کمال ہے، ہمیں بھی یہی فیلڈ اختیار کرنی چاہیے. ہم کچھ ایسے رویے بناتے ہیں جن سے آنے والی نسل پھر پوری طور پر استفادہ نہیں کر پاتی. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا انداز دیکھیے، جب سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا نا یا رسول اللہ آپ کتنی مشقت اٹھاتے ہیں، پتہ ہے حضور نے کیا فرمایا؟ نوجوانوں غور کرنا، کریم فرمانے لگے فاطمہ آپ کے والد کو اللہ نے بڑے مقاصد کے لیے دنیا میں مبعوث فرمایا. ہم بڑے مقاصد لے کے دنیا میں آئے ہیں، بڑے. فرمایا کوئی گھر کچا بچے گا نہ پکا بچے گا، نہ کوئی جھونپڑی بچے گی جہاں اللہ ہمارے دین کے پیغام کو پہنچا نہیں دے گا. ہم بڑے مقاصد کے ساتھ دنیا میں آئے اور بڑے کام کر کے جانا ہے. حضرت عمر ایک دفعہ حضور کو دیکھ کر کے موٹے بان کی چارپائی پہ آرام فرما ہے اور پشت مبارک پر بان کے نشان ہے تو جناب عمر رو پڑے. تو اس وقت بھی حضور نے ایک سوچ دی، فرمایا عمر تو پسند نہیں کرتے کہ کیسر و کسرا دنیا میں تھوڑی آسانی اٹھائے اور آخرت میں رسوا ہو جائیں، اور دنیا میں تھوڑی مشقت کرت کی ساری عزت اللہ ہمیں ہی عطا فرما دے. سوچوں کو بڑا کرنا پڑے گا، وسیع کرنا پڑے گا. آج کل تو ایسی ہوا چلی ہے کہ ہر شخص سوچتا نہیں سوچتے. یعنی حضور علیہ السلام کے جملوں کا حسن دیکھیے، فرمایا میرا مومن ہی وہ ہے جو اپنے لیے پسند کرے وہی اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرے. آپ کی سوچوں میں آپ اس حدیث پر عمل کریں، پورے ملک میں کبھی کوئی ملاوٹ نہیں کرے گا، کبھی کوئی دھوکہ نہیں دے گا، کبھی کوئی فراڈ نہیں کرے گا. ہمارے ایسا فرمایا کرتے مدرسہ اس طرح کا بنانا کہ تمہارا اپنا بچہ بھی اس میں پڑھ سکے، کھانا اس طرح کا پکانا وہاں کہ تمہارا اپنا بچہ بھی اس طرح سے کھا سکے، ماحول ایسا بنانا کہ جو کم از کم تم خود سمجھو کہ یہاں ہماری اپنی اولادیں بھی یہاں وقت گزار سکتی ہیں. میرے عزیزوں کوشش کریں تھوڑا تھوڑا دوسروں کا فائدہ کرنے کی، اور اس طرح فائدہ کرنے کی کہ پھر کسی کو پتہ نہ ہو ہمارا فائدہ کون کر رہا ہے، پھر نفع نہ ہو. یعنی نیکیوں کا رشتہ رب رسول کے ساتھ ہو، چھپی ہوئی نیکیاں ہوں، کسی کو خبر نہ ہو. جب آپ اس طرح سے نیکی کا مزاج اور رواج پیدا کریں گے تو آپ محسوس کریں گے کہ برکت ہونے لگی ہے. 4 باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں. جھوٹ اپنی زندگی سے مکمل نکال دیں، اور آج سے کوشش کریں یہ نکل جاتا ہے. آپ اپنی زبان کو ذرا محتاط کریں، تھوڑی باتیں کرنی شروع کریں، آپ خود وزادار ہو جائیں گے بہت زیادہ. دوسرا، لوگوں سے لالچ چھوڑ دیں. کچھ بھی نہیں دیتے دنیا دار، نقصان ہی ہوتا ہے، طبیعت میں بے چینی اور بے قراری پیدا ہوتی ہے. تیسری گزارش آپ کی خدمت میں یہ کی ہے، سوچوں کو بڑا کریں، یہ حضور نے ہمیں سکھایا ہے. وسیع الظرف بنیں، دل کو کشادہ کریں،
सुल्तान साहब कहते हैं दिल दरिया समुद्रों डूंगे कौन दिलां दियां जाने। और एक जगह यूं भी कहते हैं कि 14 तब की दिले दे अंदर असी तंबू वांगू ताने। चौथी और आखिरी गुजारिश आपकी खिदमत में मैंने ये अर्ज़ की है कि कोशिश करें कि दूसरों का हमसे कोई ना कोई फ़ायदा हो जाए। ये 4 बातें हुजूर के अखलाक से अपने पल्लू से बांधिएगा।